تو اب آپ آسمان کے بارے میں دو چیزوں میں اپنا دھیان لے کر آئیں، دو اسینشیل جو کوالٹیز ہیں، جو خصوصیات ہیں نا آسمان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف ہمیں بتاتے ہیں۔ ایک تو اس کی خوبصورتی، اتنی خوبصورت ہے اللہ کی یہ تخلیق کہ حد نگاہ تک آسمان نظر آتا ہے، جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے اتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر اس میں ستارے کتنے خوبصورت ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، رات کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک وہ تخلیق ہے اس آسمان میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے چھپا دی ہے، جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، وہ یہ برج ہے۔ اچھا، کہیں پر ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا بڑے بڑے ستاروں کے بارے میں آتا ہے جو نظر آتے ہیں، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں برج، اور ہو سکتا ہے کہ وہ برج میں ہی ستارہ ہو جو چمکتا ہو، بہرحال وہ جو آنکھ کو نظر آتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا حفاظتی نظام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرت میں رکھا ہے، وہ یہ برج ہے جو حفاظت کر رہے ہیں، اس کے اندر ہی آسمان نے ان برجوں کو اٹھایا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور اس کا تھوڑا سا ذکر میں نے پچھلی صورتوں میں بھی کیا تھا۔ اب آپ میں سے سارے اسٹوڈنٹس کا کوئز ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا تھوڑا سا ذکر میں نے کس سورہ میں کیا تھا، کس آیت میں اس کا ذکر آیا تھا۔ سرسری سے ہم نے بات کی تھی، لیکن اب اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو شاندار تعمیر ہے اس پر غور و فکر کریں تو اللہ جل جلالہ کی شان عظیم کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفرقان میں بھی آیا ہے، آیا نمبر 61 میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بابرکت ہے وہ جس نے یہ تعمیر بنائی ہے، یہ عمارتیں، یہ برج بنائے ہیں آسمان میں، اور چمکتا ہوا چاند اس آسمان میں رکھ دیا۔ تو دیکھیں بروج کا لفظ الگ آیا ہے ادھر بھی، اور چاند جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو میں نے اس کی تفسیر اور اس کی ایکسپلینیشن میں بتا دیا ہے کہ پھر بروج سے ستارے بھی ہیں وہ جو نظر آتے ہیں، جو پرومیننٹ ہوتے ہیں، جو باہر کی طرف نکلتے ہیں اور دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ رات میں بھی ستارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ کتنا دور ہیں ستارے، لیکن پھر بھی وہ نظر آتے ہیں ہمیں ایسے جیسے بہت قریب۔ اور یہ عام ستاروں کے لیے نہیں آتا برج کا لفظ، وہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، خاص قسم کے یہ ستارے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مختلف رائے ملتی ہیں، جس میں نے آپ کو قلعے کی بات کی، یا پھر ٹاورز ہو گئے یہ جو آسمان میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور رائے ہے کہ یہ جو قلعوں کے اندر یہ جو فورٹس ہیں، ان کے اندر جو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، مورچہ یا پوسٹ ہے جس پر فرشتے بیٹھے، اس کو کہتے ہیں برج۔ کچھ کی یہ رائے ہے کہ جہاں پر وہ حفاظت کے لیے گارڈز بیٹھے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں۔ اب آپ یہ تو بتائیں کہ کس سے حفاظت کر رہے ہیں وہ فرشتے؟ شیاطین سے۔ کیا کرتے ہیں شیاطین؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ سورۃ الجن میں بھی آتا ہے کہ وہ جب ایکسٹرا سیکیورٹی آسمان پہ ہو گئی، جب آسمان پہ شیاطین، یہ جو جن زمین اور آسمان میں سفر کرتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب جنات قرآن مجید جب نازل ہونے لگا تو بہت ہی زیادہ آسمان پہ حفاظتی بند بنا دیے گئے، سیکیورٹی ہو گئی۔ تو یہ جو جن تھے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ایسی چیز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کہ ہم آسمان پر اب ایسے نہیں کھلے پھر سکتے۔ تو پھر بعد میں کچھ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن مجید سنا تو پھر ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ اچھا جبریل جو تھے وہ قرآن مجید کی آیات لے کر نازل ہوتے تھے، تو اسی لیے جنوں کو جو ایکسس تھا وہ بند ہو گیا۔ اسی طرح جنات کیا کرتے ہیں، شیاطین کے
جیسے جادوگر ہوتے ہیں، ستاروں کا حال بتانے والے، مستقبل کا حال بتانے والے، اور اس قسم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو جا کے یہ بتا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں اس نے تو میں ہاتھ دکھانے گئی، یا وہ جس طرح کے جادوگر یا کوئی بھی اس طرح کے جن کے پاس اللہ معاف کرے کوئی کہتے ہیں موکل یا جنات وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو ہماری کچھ بات سچ ہو گئی تھی۔ وہ اس لیے کہ وہ اس آسمان پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات لینے کی کوشش کرتے ہیں، آدھی صحیح آدھی غلط بات کو لے کر آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، اس لیے پوری صحیح نہیں وہ سن سکتے کہ جیسے ہی وہ اوپر جاتے ہیں آسمانوں پر تو انہیں ایک آگ کا گولا مارا جاتا ہے، تو یہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں آسمانوں پہ، اور وہ انہیں ایسے آگ کا گولا مارتے ہیں تو وہ پھر جل کے بھسم ہو جاتے ہیں، کچھ تو جو بچ جاتے ہیں آدھے جل کے وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ اور ان آگ کے گولوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، فَأَتْبَعُ شِهَابُ الثَّاقِبِ، یہ جو مثل سٹرائکس ہوتی ہیں آسمانوں میں شیاطین کے اوپر، تو یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ ساری حفاظتی تدابیر ہیں، یہ جو برج ہیں آپ اس طرح سمجھ لیں، تو وہ چیک پوائنٹس ہیں۔ اب چیک پوائنٹ سے یہ جو فرشتے ہیں وہ ان کے اوپر وار کرتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں یا آگ کا گولا پھینکتے ہیں، جس سے ان تک بات پہنچ نہیں سکتی۔ کون سی بات؟ وہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان سے جو اوپر اور نیچے کچھ چیزیں پہنچتی ہیں، کچھ چیزیں نیچے کی طرف اترتی ہیں اور کچھ اوپر کی طرف چڑھتی ہیں۔ نیچے کی طرف کیا آتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، رزق ہے، اس طرح کی جتنی بھی معلومات ہیں، تو یہ جن چاہتے ہیں کہ ہم چرا لیں، اور پھر وہ سن کے چوری کر کے انہی جادوگروں اور ان کو جا کے بتانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو گولا مارا جاتا ہے، وہ بات نہیں پہنچا سکتے صحیح۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نا ایک آسمان سے نیچے آنے والی بات۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آسمان سے کچھ اوپر بھی چڑھتی ہیں چیزیں؟ آسمان کے اوپر بھی تو چڑھتی ہیں نا، جیسے احادیث میں آتا ہے۔ کیا جاتا ہے آسمان کے اوپر؟ ہماری نیک اعمال، ہماری دعائیں، یہ سب آسمان میں جا رہی ہے نا۔ تو آسمان اور زمین میں ہر روز کا یہ جو سلسلہ ایک چل رہا ہے، اللہ کا نظام، اس میں یہ جب بیچ میں شیاطین اور جن آ کر غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس سے حفاظت کی جاتی ہے ان کی، اور وہ حفاظتی تدابیر یہی برج ہیں جن پر فرشتے ہیں، یہ چیک پوائنٹس ہیں، یہ پوسٹس ہیں جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسائن کی ہوئی ہیں۔ یہ ہر روز کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب ایک نیک روح ہے وہ جب اوپر کی طرف جاتی ہے، کوئی اچھا انسان، ایک انسان فوت ہو جاتا ہے دنیا سے، جب اس کی روح جاتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ سب سے پہلے آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے، اور انہی یہ جو چیک پوائنٹس ہیں، یہ جو برج ہیں، پوسٹس ہیں، یہ ہر لیول پہ ہوتی ہیں آسمان کے۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ آسمان کے بھی 7 لیولز ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، سورۃ الملک میں بھی آتا ہے، اور ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ آسمان پہ دروازے بھی ہیں، ہے نا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب اللہ اکبر، آسمان میں کتنی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب جب نیک روح اوپر لے جائی جاتی ہے تو کیا آتا ہے کہ دروازے پہ جو فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ نیک روح ہے، تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ اوپر کے لیول پہ چڑھ جاتے ہیں، روح اور اوپر لیول پہ چلی جاتی ہے۔ اور لیکن اگر وہ کوئی بد روح ہے، استغفر اللہ ربی، کوئی برے انسان کی ہے، بدکار انسان کی، گنہگار کی، معاذ اللہ، تو اس کو واپس پھینک دیا جاتا ہے سجین میں، اور اس کی قبر میں اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ تو یہی فرشتے ہیں نا جو مختلف پوسٹ پر ہیں، دروازے ہیں، لیئرز ہیں آسمانوں میں، برج ہیں۔ اب یہ دروازے ہیں یا ان برجوں میں دروازے ہیں، اور مختلف لیئرز پر مختلف بروج ہیں، اللہ اعلم۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہی ہیں تمام علم اور حکمت کے مالک۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم اور حکیم ہیں، جیسے فرشتوں نے کہا تھا اللہ جل جلالہ کو۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو آسمان میں جو بروج ہیں، یہ جو برج ہیں، قلعے، ٹاور،
یا پھر عمارات تعمیرات جو ہوئی ہیں، اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اور بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جانیں سمجھیں اور اللہ کے اور قریب آئیں، اللہ کی قربت محسوس ہو اللہ کی تخلیق کو جان کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس تخلیق کی قسم کھاتے ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑی عظیم ہے تخلیق جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اور وہ جب گواہ بنا کر لے کر آئی جائے گی ان ظالموں کے خلاف، تو اس سے بھی کتنی زیادہ دردناک سزائیں ہوں گی ان کی، جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جو ظلم انہوں نے ڈھائے تھے ایمان والوں کے اوپر۔ استغفر اللہ ربی۔ اور یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، بس آخر میں آپ کو کچھ اور رائے بتانا چاہتی ہوں، ان کو بھی آپ لکھ لیں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہیں بروج کے بارے میں رائے، اور سمجھنے والی ہیں۔ بروج کو کہا گیا ہے منازل القمر والکواکب، یعنی کہ جو پوزیشنز ہیں، جو پیتھ ویز ہیں، جو راستہ سمجھ لیں آپ، یا جو جگہ ہیں چاند کی، اور اس کی جو مختلف مراحل ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، ابن عباس، مجاہد، الضحاک، الحسن، قتادہ اور السعودی کہتے ہیں البروج تو ستارے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، جبکہ ابن جریر کا وہی ہے، ان کی رائے وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، چاند جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بروج جو ہے نا وہ جگہ ہیں چاند اور سورج کی، جو 12 بروج ہیں۔ جب سورج چلتا ہے ایک برج کے گرد ایک مہینے میں، اور چاند بھی ایک برج میں سے جب گزرتا ہے دوسرے اور تیسرے دن، جو اس کو ٹوٹل کر دیتا ہے 28 ڈیز کی جو اس کی پوزیشنز ہوتی ہیں اس کا، پھر 2 راتوں کے لیے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو ان کی رائے ملتی جلتی ہے، یہی جو میں نے آپ کو بتایا، منازل القمر والکواکب، یعنی جو چاند اور تاروں کی جو مختلف جو ان کی جگہ ہیں اور ان کی جو مختلف مراحل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دوسری جو رائے ہیں، قرآن مجید کا جو لفظ آتا ہے نا اس آیا میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اس سے جو نکلتی ہیں کہ جب عورت اپنی خوبصورتی کو دکھاتی ہے تو جسے منع فرمایا گیا ہے، تو وہاں سے وہی برج کا لفظ سے نکالا گیا ہے، تو وہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ خوبصورتی اور دکھانے کے لیے کوئی چیز۔ اسی طرح ابریج کا جو لفظ ہے یا برج جو ہے، وہ جو ہماری یہ جو بھویں ہوتی ہیں آنکھوں کے اوپر، ان کے جو درمیان میں ایک بڑا سا گیپ ہوتا ہے نا، جس کو یونیبرا بھی کہتے ہیں، اور لڑکیاں اس کو صاف بھی کرتی ہیں کہ ادھر بال نہ ہوں، خوبصورتی کی ایک نشانی ہوتی ہے، تو وہ بھی صاف نظر آتا ہے، تو اس سے بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ اسی طرح برج العین جو ہے، سیم اس کے بھی دیکھیں جو روٹ لیٹرز ہیں ان کے تھرو یہ ورڈز ہیں نا، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ برج العین کیا ہے کہ جب آنکھیں بڑی بڑی خوبصورت ہوں اور بڑی چمکدار ہوں اور نظر آ رہا، اور جو آنکھوں کی جو سیاہی ہے، جو اس کا پیوپل کہتے ہیں، وہ صاف نظر آ رہا ہو، بڑی بیوٹی ہوتی ہے نا اس میں، تو اس کو بھی یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں، یا جتنے بھی اس کے مختلف الفاظ ہیں، وہ آپ کو کیا ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں اس لفظ برج کا، براجا جو راجا ہے، اس کا کیا کہ کوئی چیز سامنے کو نکھر کر آئے، نظر آئے اور بہت خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے اپنی خوبصورت تخلیق کی، جو ایک امیزنگ تخلیق ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، بعض دکھائی دینے والی اور بعض آنکھوں سے چھپی ہوئی، جس کو ہم کبھی بھی نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ جل جلالہ اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح وہ جب ظلم کرنے والوں نے، ظالموں نے ظلم کیا، کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا، کچھ اس کے گواہ تھے اور کچھ نے نہیں دیکھا، وہ ختم ہو گیا واقعہ، صدیاں گزر گئیں،
बहुत से वक्त के बाद भूल आ गए, लेकिन एक कहानी की तरह बन गई। जाने सच है या नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इधर बताते हैं कि अल्लाह गवाह है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर इसका अस्हाबुल उखदूद का जिक्र किया कि वो अल्लाह ने देखा, उसके आसमान ने देखा और वो आसमान गवाह है। और अल्लाह जल्ला जलालुहू इसी आसमान की कसम खाते हैं और यही आसमान गवाह होगा आखिरा में, जो इन मुजरिमों के ख़िलाफ़ बोलेगा और उन्हें दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। तो हमें इस आयत से क्या सबक हासिल होता है? अल-वक़फ़ात तदब्बरिया वल अमल बिल आयात के देखें, गौर व फ़िक्र करें हर आयत पर कुरान मजीद की और उसको अपने अमल में लेकर आएँ। जो कोई भी कहीं भी जुल्म कर रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो ये ना समझे कि वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसकी कोई पूछ नहीं होगी, मगर अल्लाह जल्ला जलालुहू उसके गवाह हैं। चाहे उसने वो कोई अंधेरे में किया है या सबके सामने किया है, छुपे या खुले, अल्लाह जल्ला जलालुहू गवाह हैं और वो आखिरा में उसको इसके गुनाह की पूछ ज़रूर करेंगे और उसे दर्दनाक अज़ाब भी मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम कुरान मजीद की आयत को सही तरह सीख समझ कर इन पर अमल करने वाले बन जाएं और अपने रब को राज़ी कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर पहली का हम तर्जुमा देख लेते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा। वस्समाई कसम है आसमान की, ज़ात वाला, अल-बुरूज बुर्ज की जमा है, बाराजा जिसकी जड़ है और जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़ातिल बुरूज बुर्जों वाला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुअ्मिनीन शुहूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति सुम्म लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। इन्न बطश रब्बिक लशदीद इन्नहु हुव युब्दिउ व युईद वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अ्आलुन लिमा युरीद। हल अताक हदीथुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुव क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़।